اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا یہ 14واں حصہ ہے، جنگ یمامہ خلافت صدیقی کی عسکری آزمائش۔ ناظرین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کو سب سے بڑا داخلی خطرہ لاحق ہوا۔ وہ خطرہ کیا تھا؟ وہ تھے مرتدین اور جھوٹے نبی جیسے مسیلمہ کذاب، جو مدینہ سے باہر کے قبائل میں فساد پھیلا رہے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام کے لیے ایمان اور قیادت دونوں لازمی ہیں۔ اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو مرتد قبائل اور مسیلمہ کذاب سر فہرست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبائل نے اسلام سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے منع ہوئے، کچھ نے جھوٹے دعوے نبوت کر لیے۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ مسیلمہ کذاب نے یامہ یا حرہ میں خود کو نبی کہلوانا شروع کیا اور یمامہ کے علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ قبضہ جما لیا اور تقریباً 3 سے 4 ہزار سپاہیوں کا لشکر جمع کیا۔ اس کے حامی قبائل نے اسلام سے منہ موڑ لیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا مقصد مدینہ اور خلافت کو کمزور کرنا تھا۔ مدینہ میں حالات کشیدہ ہوتے گئے اور حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا کہ فتنے کو شدت سے ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ وقت صرف فوجی کارروائی کا نہیں بلکہ امت کے اتحاد اور قرآن و سنت کے تحفظ کا بھی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، مشاورت کے بعد لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر نہایت مختصر، صرف 1500 صحابہ پر مشتمل تھا، چونکہ بیشتر افراد جنگ کے لیے زخمی یا تھکے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم جیسے عظیم صحابہ لشکر کا حصہ بنے۔ حالت یہ تھی کہ مسلمان تعداد میں کم تھے مگر ایمان اور حوصلے بلند تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہم اس فتنے کو ختم نہ کریں گے تو اسلام میں رعب اور فساد بڑھ جائے گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس میں امت کو وفاداری اور قربانی کا سبق دیا گیا۔ جنگ کی ابتدا ہوئی یمامہ کے علاقے سے، جو آج سعودی عرب کے وسطی علاقے میں واقع ہے، اور اس جنگ کی وجہ مرتد قبائل اور مسیلمہ کذاب کا فساد تھا۔ دشمن کی تعداد تقریباً 2 گنا تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو میدان میں روانہ کیا اور فرمایا، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، مقصد فتح یا شہادت ہے۔ صحابہ کا حوصلہ آسمان کو چھو رہا تھا اور لشکر کی طاقت ایمان پر مبنی تھی، نہ کہ تعداد پر۔ مسیلمہ کذاب نے اپنی صفوف میں حوصلہ بڑھانے کے لیے اعلان کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، نعوذ باللہ، اور جو اس کے خلاف لڑے گا وہ ہارے گا۔ مسلمانوں کے محاذ میں حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کھڑے تھے۔ بلا شبہ تعداد میں کم تھے لیکن صحابہ کا ایمان بہت بلند تھا۔ جنگ شدید اور طویل ہوئی، کئی جھڑپیں ہوئیں اور مسلمان سخت محنت اور قربانی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ پہلی جھڑپ میں مسلمان لشکر نے دشمن کو دباؤ میں رکھا۔ مسیلمہ خود بھی میدان جنگ میں آیا اور لڑائی میں نمایاں تھا۔ اس نے اپنی صفوف میں بہت حوصلہ دیا مگر وہ خود بھی میدان جنگ میں مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے محاذ میں مہارت سے دشمن کو توڑ کر مسلمانوں کو فتح دلائی اور سب سے سخت مقابلہ مسیلمہ کے لشکر سے ہوا۔ کئی صحابہ شہادت پا گئے، خاص طور پر حفاظ قرآن، جس سے قرآن کی حفاظت کے لیے جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ اور حضرت خالد بن ولید نے حریفوں کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو فتح دلائی۔ میدان یمامہ میں قربانی اور حوصلہ سب سے نمایاں تھا۔ یہ لڑائی صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ ایمان کی آزمائش تھی۔ شہادتیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جلدی جمع کرنا ضروری ہے، چونکہ حفاظ کی شہادت سے کئی آیات محفوظ نہ رہیں گی۔ اگر ہم اس جنگ کی فتح اور نتائج کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہوا،
مرتد قبائل دوبارہ اسلام میں شامل ہوئے، مدینہ اور اطراف میں امن قائم ہوا۔ شہادتوں کی وجہ سے قرآن کی جمع آوری کی ضرورت پیدا ہوئی۔ حفاظ کی شہادت نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کی اہمیت پیدا کی۔ یہ فتح ثابت کرتی ہے کہ ایمان اور قیادت تعداد سے زیادہ اہم ہے، اور اس جنگ کا سب سے اہم جو کام ہوا وہ یہ ہوا اس میں کہ یہ جنگ قرآن کو جمع کرنے کا سبب بنی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت نے یہ واضح کر دیا کہ ایمان پر مبنی قیادت کسی دشمن سے نہیں ڈرتی۔ قربانی اور حوصلہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ امت کے اتحاد اور قرآن کی حفاظت سب سے اہم ہے، اور قرآن کی حفاظت ہر دور میں اولین ترجیح ہے۔ صحیح قیادت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر فتنے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے جنگ سے ہمیں سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ جھوٹا دعوی نبوت کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایمان، قربانی اور صحیح قیادت سے ہر فتنے کا خاتمہ ممکن ہے۔ شہادتیں اور قربانی اسلام کی حفاظت کا لازمی حصہ ہے۔ تو ناظرین کرام، جنگ یمامہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ اسلام کی بقا، قرآن کی حفاظت اور امت کے اتحاد کی علامت تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف داخلی فتنے کو ختم کیا بلکہ قرآن کو محفوظ کرنے کا پہلا قدم بھی رکھا۔ یہی خلافت صدیقی کا اصل پیغام ہے: ایمان، قیادت، قربانی اور اطاعت۔ آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی حفاظت، قربانی کا جذبہ اور قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہمارا آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔